بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله ما شاء الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان پر مجھ سے قبل کئی خطباء خطابت فرما رہے تھے، اہل سنت والجماعت کا موقف بیان فرما رہے تھے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں آج خطابت نہیں بلکہ وکالت کروں گا۔ خطابت کا انداز اور ہے، وکالت کا انداز اور ہے۔ خطیب اپنے موقف کو بیان کرتا ہے اور وکیل اپنے موقف پہ دلائل دیتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اہل سنت والجماعت کے مسلک اور موضوع کو بڑی جرأت اور غیرت کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اب جل مجدہ مجھے دلائل کی دنیا میں علمی جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور میں یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں خاص عنوان پر ایک موضوع پر گفتگو نہیں کرتا بلکہ علماء دیوبند کے تمام موضوعات یہ میرے موضوع ہیں اور تمام موضوعات پہ دلائل کے ساتھ وکالت کو کرنا میں اپنا مشن اور پروگرام سمجھتا ہوں۔ میں نے سیرت کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت کا بڑا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس مختصر حصے میں 3 لفظ بنتے ہیں۔ نمبر 1 لفظ محمد، نمبر 2 لفظ رسول اور نمبر 3 اللہ۔ میں کچھ گفتگو لفظ محمد پہ کروں گا، کچھ گفتگو لفظ رسول پہ کروں گا اور کچھ گفتگو لفظ اللہ۔ لفظ محمد ایک نام نہیں، ایک مشن اور پروگرام ہے۔ لفظ رسول محض ایک نام نہیں بلکہ اس کے اندر میرے پیغمبر کی ذات سے منسلک اور ذات سے متعلق کئی ایک عقائد موجود ہے، اور اسی طرح لفظ اللہ اور اس کے متعلقات پر گفتگو کرنا یہ واقعتاً اچھا خاصا وقت مانگتا ہے۔ میں اپنے دیے گئے وقت کے مطابق اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 لفظ محمد یہ خاتم الانبیاء حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔
میرے پیغمبر کے 2 نام ذاتی ہیں اور بقیہ میرے پیغمبر کے نام صفاتی ہے۔ وہ نام جسے ذاتی کہتے ہیں ان میں ایک نام محمد ہے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور ان میں ایک لفظ احمد ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں 1 مرتبہ فرمایا ہے۔ لفظ محمد رکھنے کا ایک سبب ہے اور ایک پیغمبر کا علم محمد رکھنے کی تکوینی حکمت ہے۔ آپ اگر لفظ محمد پہ غور کریں کہ پیغمبر کا نام محمد رکھنے کا سبب کیا ہے تو اس کو علامہ زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا ہے۔ اگر آپ اس کے سبب کو پڑھنا چاہیں عرض العنب میں لکھا ہے، آپ اس کے علم کے سبب پر بحث دیکھنا چاہیں علامہ کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبۃ الحمد کو خواب آئی ہے، اس خواب کے بعد نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ شیبہ تو نے نام محمد کیوں رکھا ہے؟ حضرت شیبۃ الحمد پیغمبر کے دادا نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میری خواب کی میری پشت سے زنجیر نکلا ہے، اس کا ایک کونا مشرق میں ہے تو ایک کونا مغرب میں ہے۔ میں نے اس زنجیر کی ہر کڑی پہ ایک درخت دیکھا ہے، اس درخت پہ ہزاروں پتے دیکھے ہیں اور ہر پتے پہ سورج سے 70,000 گنا زیادہ روشنی دیکھی ہے۔ پھر میں نے قریش کے چند نوجوانوں کو دیکھا جو درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، باقی انسان آئے تو درخت کو کاٹنے سے بچایا ہے۔ مجھے اس کی تعبیر یوں سمجھ آئی کہ میرا جو اللہ نے پوتا مجھے دیا ہے، مشرق اور مغرب شمال اور جنوب میں لوگ اس کی اتباع کریں گے اور جس کی اتباع کی جائے اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کا نام ایسا رکھ دوں کہ جس نام سے اس کی مدح سمجھ آئے۔ میں نے اس سبب سے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد کے نام رکھنے کا سبب عرض کر رہا ہوں، اور ضمناً بات آئی تو یہ بھی کہہ دوں حضرت عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا۔ میں نے کہا میں خطابت نہیں وکالت کروں گا، میں ہر لفظ پہ کیوں سے بات کروں گا، محمد کیوں ہے میں اس پہ دلیل دوں گا، دادا شیبۃ الحمد کیوں ہے اس پہ دلیل دوں گا، عبد المطلب کیوں ہے اس پہ دلیل دوں گا، آپ وقت ہو تو قریش کیوں ہے اس پہ دلیل دوں گا، کعبہ بیت اللہ کیوں ہے اس پہ دلیل دوں گا۔ میں ایک لفظ پہ کیوں سے بات کروں گا، لیکن پھر بات لمبی ہوگی اور میرا عنوان مجھے خدشہ کی رہ نہ جائے تو میں اپنے عنوان کی بنیاد سے بات مختصر بھی کروں گا لیکن ہر بات پہ دلیل دوں گا۔ حضرت شیبۃ الحمد پیغمبر کے دادا ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو بوقت پیدائش ان کے سر میں سفید بال تھا، عربی زبان میں سفید بال کو شیبہ کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا۔ عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟ ان کے چچا کا نام مطلب تھا، یہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، اپنے چچا کے پیچھے سواری پہ بیٹھے تھے، بال بڑا گندا تھے، کپڑے ان کے غبار آلود تھے، تو کسی نے پوچھا مطلب یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ مطلب کیونکہ سردار تھا اس کو یہ بات کیسے جھجک آئی؟ میں کہہ دوں میرا یتیم بھتیجا ہے، لوگ کہیں گے بھتیجے کا خیال نہیں رکھتا، اس نے کہا میرا غلام ہے، عربی زبان میں غلام عبد کو کہتے ہیں، اس دن سے نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پڑا ہے۔ یہی شیبۃ الحمد تھے کہ جن کے بارے میں امام زرقانی نے لکھا ہے، فرمایا تو مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، اور میں تمہیں پیغمبر کے دادا کی بات سناتا ہوں۔ والا شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ، والا شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ یضیء ظلام اللیل کالقمر البدری۔ تم نے پیغمبر روشن کی بات کی ہے، پیغمبر کا دادا شیبۃ الحمد جب رات کی تاریکی کو باہر نکلتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے چودھری کا چاند اتر آیا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے دادا عبد المطلب تھے۔ ایک نام محمد کا سبب ہے جو زرقانی میں لکھا ہے، اور ایک نام سبب نام محمد کی حکمت ہے جو علماء دیوبند نے تحریر کی ہے، علماء دیوبند نے بیان کی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ پیغمبر کے نام محمد کی حکمت علماء دیوبند کے علاوہ کسی اور کے قلم سے نکلی ہو۔ پیغمبر کے نام محمد کی حکمت کیا ہے؟ پیغمبر اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، اور دنیا میں جتنا بڑا انسان ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے مخالف اور دشمن ہوں گے،
عالمین کی عادت ہے، کبھی ان کا قلم چلتا ہے، کبھی ان کی زبان چلتی ہے اس پروگرام کو روکنے کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں پہلے بھی مخالف پروگرام نہیں روک سکا اور آج بھی نہیں روک سکے گا، اور قیامت کی صبح تک آل حق کا مشن نہیں روکا جا سکتا۔ میرے پیغمبر چونکہ بڑے تھے، میرے پیغمبر کے خلاف قلم بھی چلنا تھا، میرے پیغمبر کے خلاف زبان بھی چلنی تھی، میرے اللہ کے علم میں تھا اور پیغمبر کا دفاع ہونا تھا۔ تو ممکن ہے کوئی بندہ یہ سمجھتا کہ پیغمبر کا دفاع میں نے کر کے پیغمبر پہ احسان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے پیغمبر کو نام محمد دیا ہے، نام محمد اس لیے دیا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو اپنے پیغمبر کے دفاع کے لیے میں نے پیغمبر کو تمہارا محتاج نہیں بنایا، میں نے نام محمد رکھا ہے۔ جو زبان پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گی تو محمد کیسے گستاخی کرے گی؟ جو قلم پیغمبر کے خلاف چلے گا تو محمد لکھے گا تو پھر چلے گا، جب محمد زبان سے کہے گا پھر گستاخی کرے گا تو ہونٹ کہہ دے گے حیا کر، ارے جس کو میں نے محمد کہا اسی کو مدد کی جاتی ہے، پر زبان کو کیسے اس کی مذمت کرتا ہے؟ جب قلم چلائے گا لفظ محمد کہہ کے مذمت کرے گا تو قلم تردید کر دے گا، ارے محمد کی مدح ہوتی ہے، مذمت نہیں ہوتی۔ تو تقریری حکمت یہ ہے کہ میرے اللہ نے نام محمد دیا ہے، نام محمد ہے کہ خدا نے پیغمبر کو دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ ارے تو دفاع کرے تیرے ایمان کا مسئلہ ہے، تو دفاع کرے میرے ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن پیغمبر دفاع کا محتاج نہیں ہے۔ جو پیغمبر پر اعتراض کرے گا وہ تو اس کی تردید کرے گا، جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا قلم اس کی تردید کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، پیغمبر کو نام محمد دیا ہے۔ ارے نام محمد کے بارے میں حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں باب واجہ فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھا ہے، حضرت پیغمبر محمد کو حضرت پیغمبر کے نام محمد سے ابو طالب پیغمبر کے چچا نے کلام کیا تھا۔ حضرت امام بخاری نے علی بن زید کے حوالے سے اپنی تاریخ صغیر میں لکھا ہے، پیغمبر کے نام محمد سے دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت نے کلام کیا تھا۔ فرمایا حضرت حسان بن ثابت نے یا ابو طالب نے علماء نے کا تزمین کہہ لو، تبارک کہہ لو، جو بھی کہہ لو، شیخ دونوں کا ہو سکتا ہے۔ باب شکر لہو میں جسم ہی لیے دل ہو، بشکر لہو میں جسم ہی لیے دل ہو، بدل اس محمود وحاجہ محمد ہو۔ اللہ نے نام محمود سے نام محمد کو نکالا ہے۔ جہاں نام محمود کا تذکرہ ہوگا وہاں نام محمد کا تذکرہ بھی ہوگا، اور میں یہ تو تذکرہ کیوں ہوگا اس کی وجہ بھی سن لے۔ ارے وجہ یہ ہے خالق نے کائنات کو پیدا کیا ہے لیکن میرے پیغمبر کو سچ کے پیدا کیا ہے۔ ارے جہاں پہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا تذکرہ ہوگا تو جس کے سبب سے کائنات کو وجود ملا ہے، ارے اس کا تذکرہ بھی تو ہوگا۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا اور تم دیوبند والے بھی عجیب لوگ ہو۔ میں نے کہا بھائی دیوبند والوں کی بات تجھے کیا عجیب لگی ہے؟ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کچھ کہتا ہے، دیوبند والے کچھ کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، دیوبند والے قرآن کے خلاف نہیں بولتے، لیکن تم کبھی قرآن کو سمجھتے نہیں ہو تو دیوبند پہ اعتراض کر ڈالتے ہو۔ کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، اور دیوبند والے کہتے ہیں اور یہ محمد کے لیے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کچھ کہا، دیوبند والوں نے کچھ اور کہا۔ میں نے کہا نہیں میرا دوست، میں تجھے مثال دیتا ہوں تاکہ تجھے بات سمجھ آئے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اور یہ مثال سے بات کرتا ہے، یہ دلیل کیوں نہیں دے رہا؟ میں نے کہا دلیل اگر مناظرہ ہو عالم کو دلیل دیتے ہیں، اگر مناظرہ جائز کرو تو پھر بات مثال سے کرتے ہیں۔ عالم کی سطح اور ہے، جاہل کی سطح اور ہے۔ اگر تیری گفتگو عالم سے بن پڑے تو دلیل پیش کر دینا، اگر تیری گفتگو جاہل سے بن پڑے تو پھر دلیل پیش کر مثال پیش کر دینا۔ جاہل کا جواب اور وہ کرتا ہے، عالم کا جواب اور وہ کرتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ خیر پور میں مرکزی مسجد میں جمعہ کے بیان کیا تو جمعے کے بعد نوجوان آیا، مجھے کہتے حضرت کچھ مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھے۔ کہتے ہیں آپ یہ تو بتائیں امام کی تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں نہ کرے تو میں نے کہا گناہ ہوگا۔ کہتے ہیں تقلید شخصی واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں تقلید نہ کرے؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تم کس امام کے مقلد ہو؟ میں نے کہا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہے۔ اللہ کی قبر میں کروڑوں رحمتیں
نازل فرما دے۔ اور ہاں آج میں گھنٹہ گھر گجرانوالہ میں ان اکابر کی موجودگی میں پہلے کے ساتھ کہتا ہوں، جس امام کی تقلید میں کرتا ہوں، میرے امام کا نام آج بھی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ جس کو تو مانتا ہے اس کا نام تو پیش کر دے، ارے جس کو میں مانتا ہوں اس کا نام میں پیش کر دوں گا۔ میرے دوست مدینہ منورہ میں پیغمبر کی مسجد کو دیکھ لے، یہ میرے پیغمبر کی مسجد ہے، مسجد نبی میں روزہ ہے، آگے سیر ہے، اور مسجد نبی کے پیغمبر کے مسجد نبی میں سیر میں کھڑے ہو، اور آپ نگاہ اٹھائے ذرا قبلے کی طرف، ادھر ابو بکر لکھا ہوگا، ادھر عمر لکھا ہوگا، ادھر عثمان لکھا ہوگا، ادھر علی لکھا ہوگا، ادھر عباس لکھا ہوگا، ادھر حسنین لکھا ہوگا۔ میں نے کہا نگاہ ذرا پیچھے اٹھا کے دیکھ لے، ارے پہلے ستون کے اوپر نعمان بن ثابت لکھا ہوگا، آگے اٹھا کے دیکھ لے محمد بن ادریس لکھا ہوگا، اگلے ستون کو دیکھ لے احمد بن حنبل لکھا ہوگا، اگلے ستون کو دیکھ لے مالک بن انس لکھا ہوگا۔ میں کہتا ہوں ہاں ہمارا تو نظریہ ہی یہ تھا، علم روزے والا لایا ہے، روزے والے نے اپنے صحابہ کو دیا ہے، پیغمبر کے صحابہ نے ابو حنیفہ کو دیا ہے، میرے محمد کے روزے کی جانبی چمکتی رہے گی، میرے پیغمبر کے صحابہ کے نام بھی وہاں پہ چمکتے رہیں گے، میرے امام کا نام بھی ارے چمکتا رہے گا۔ نہ پیغمبر کے روزے کو گرایا جا سکتا ہے، اصحاب محمد کے نام کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ ابو حنیفہ کے نام کو دنیا سے مٹایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر کا روزہ مدینہ میں، اصحاب پیغمبر کے نام مدینہ میں، میرے امام کا نام بھی مدینہ مسجد نبی میں۔ میں کہتا ہوں آؤ مدینہ منورہ میں آ کر دیکھو۔ میں نے کہا میرے امام کی بات کرتے رہو، مدینہ منورہ میں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ مدینے والا۔ میں نے کہا تیرے تو امام کا نام بھی مدینے میں نہیں ہے، میرے امام کا تو نام لکھا پڑا ہے۔ میرے دوستوں میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، اور آج انہیں کہتا ہوں جو حنفیت پہ بات کرتے ہیں، ارے عرب کا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، جو قاری نور احمد جو بندی نے لکھا ہے، ارے مدینہ منورہ کا اسٹوڈنٹ عقیدے میں تحاویہ پڑھتا ہے، جو امام ابو جعفر تحاوی نے لکھا ہے، ارے عرب کا علم بھی دیوبند سے ہے، عرب کے علم کا اختتام بھی دیوبند ہے۔ وہاں تو آواز بھی ہم سے ہے، انتہا بھی ہم سے ہے۔ میں نے کہا تم نے کیسے کہا؟ خیر مجھے وہ کہنے لگا اور جی نہ مانے تو میں نے کہا مجرم ہے۔ کہتے جس امام کی تم تقلید کرتے ہو کیا یہ امام بھی کسی کی تقلید کرتے؟ میں نے کہا نہیں نہیں۔ کہتے جب تقلید نہیں کرتے تو پھر تمہارے امام گناہگار ہوئے نا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، تقلید بھی نہیں کرتے، گناہگار بھی نہیں تھے۔ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا مجھے تم نے بتا، ہر انسان میں پیغمبر کا کلمہ پڑھنا تاریخ فرض ہے۔ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی انسان تھے۔ کہتے فیہا، میں نے بتا کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتے وہ تو خود نبی تھے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بتا کہ باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کہتے فیہا۔ میں نے کہا باجماعت نماز کسے کہتے ہیں؟ کہتے چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ میں نے کہا کہ تم سارے باجماعت کرتے ہو، تمہارا امام بغیر جماعت کو پڑھتا ہے۔ کہتے یہ کیوں؟ میں نے کہا تم امام کے پیچھے، تمہارا امام تو کسی کے پیچھے نہیں ہے۔ کہتے وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی کہتا ہوں کہ جس طرح نبی کے لیے کلمہ انسان کے لیے کلمہ پڑھنا فرض ہے، نبی کسی اور کو کلمہ نہیں پڑھتا، وہ تو خود نبی ہے۔ ارے باجماعت نماز کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، وہ تو خود امام ہے۔ پھر ہر آدمی تقلید کرتا ہے، امام نہیں کرتا ہے، وہ تو خود امام ہے، وہ تو خود امام ہے۔ مجھے کہا اچھا امام تو اور بھی تھے، تم نے امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید کیوں ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا، خیر پر میرے میں اور بھی مسجد تھی، تو اس مسجد میں جمعے کے لیے کیوں آیا ہے؟ کہتے یہ مسجد تو اور بھی تھی مگر یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا امام اور بھی تھے، یہ امام بڑا ہے۔ تو مجھے کہتے جی تم دلیل نہیں دیتے۔ میں نے کہا بیٹا جاہل کو دلیل نہیں مثال دیتے ہیں، جاہل کو دلیل نہیں مثال دیتے ہیں۔ ہاں اگر دلیل کی بات کرو گے دلیل دیں گے، اور اگر دلیل کے بغیر جائے گا مثال دیں گے۔ مجھے کہنے لگا اور جی مولوی صاحب قرآن کہتا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، تم کہتے ہیں محمد کے لیے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک کہتا ہے، جو بد والے بھی ٹھیک کہتے ہیں، تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں آج سیرت کمیٹی کے جلسے میں آیا اور بیان کے بعد تم سے کوئی غیر مقلد پوچھ ڈالے، تم سے کوئی جماعتی پوچھ ڈالے، عقیدے میں دونوں ایک ہے،
آتی ہے، یہ لوگ کچھ کہتے ہیں، ان کے بیان نہیں ملتے، میں نے کہا تجھے علم کی بھوک عطا کرتے ہیں، تو نے ان سے پوچھا کیوں آیا؟ ان نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا ہے، تو نے مجھ سے پوچھا کیوں آیا؟ میں نے آنے کا سبب بیان کیا ہے، ارے آنے کا مقصد بیان کرنا ہے، میرے آنے کا سبب میزبان کی دعوت دینا ہے، سبب اور ہے، مقصد اور ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ارے خدا نے مقصد بیان کیا ہے، ہم نے کہا حضور کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے سبب بیان کیا ہے، مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور۔ نعرے چھاڑی آپ چلو، آپ نے بہت دیر تک جلسہ سنا ہے، اب نعرے تمہارے بس میں نہیں ہے۔ دیکھو نا سردی، میں نے آپ سے کہا آپ نے بندو کا ضرور لگانا فائدہ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں نعرے چھوڑے، آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں نے آپ سے کہا نا میں خطیب نہیں، میں تو وکیل ہوں۔ کبھی آپ نے سنا کوئی وکیل کہہ دے میری دلیل سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا، نہ سمجھ آئے تو استغفر اللہ کہنا، کبھی نہیں کہتا۔ اور جب وکیل عدالت میں کیس لگتا ہے تو جج بھی کہتے ہیں خاموش ہو جو وکیل کی بات سنو، جب خطابت ہو تو نعرے لگاؤ، جب وکالت ہو تو دلائل لگاؤ۔ آپ میرے دلائل سنو۔ گزشتہ ہفتہ کراچی میں 6 اجتماعات تھے، کوئی اسٹیڈیم میں جلسہ، کوئی جامعات میں جلسہ۔ میں نے کراچی بحمداللہ تعالیٰ اپنے کاغذ سفید کر رکھے تھے، میں نے کہا میں اپنا موقف بیان کرتا ہوں، میرے موقف پہ غلطی ہو سفید کر تردید کر دینا، اور اگر میرا موقف ٹھیک ہو پھر کھڑے ہو کر میری تعریف کر دینا، تاکہ میں پنجاب میں کیا جو کراچی کے کاغذ میرے گھٹ گئے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جامع رشید میں تھا، مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ سنا دیا، میں نے کہا یہ سند ہے۔ خانقاہ میں تھا، حضرت مولانا حکیم اختر دامت برکاتہم اپنی ٹوپی اتار کر سر پہ رکھی ہے، میں کہتا ہوں یہ میرے لیے سند ہے۔ مولانا سعید تیلوی کو ملا، اپنی باسکٹ کو اتار کے مجھے پہنائی ہے، میں کہتا ہوں میں اس کو سند سمجھتا ہوں، اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں پشاور سے لے کے کراچی تک علماء دیوبند اکابر میں سے ایک بزرگ بھی اس وقت نہیں ہے کہ جو الحمدللہ میری پشت پر نہ ہو۔ تمام اکابر نے ہمارے سب پہ ہاتھ رکھا ہے، اور ہم اس کو سعادت اور اس کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خیر میں جو دلائل دے رہا وہ سمجھنا، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نام محمد کی وجہ میں عرض کی ہے، بشک لہو من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ عرش والے کو محمود کہتے ہیں اور فرش والے کو محمد کہتے ہیں۔ اگر میں نے وضاحت نہ کی نا تو میرے بیان کے بعد صبح کوئی کہہ دے گا ارے دیکھو جو موقف ہمارا تھا آج تمہارا تو بندی وکیل بیان کر گیا نا، تم کہو گے کیا؟ وہ کہے گا تم کہتے تھے خدا ہر جگہ پہ ہے، خدا حاضر اور ناظر ہے، تمہارے وکیل عرش والا کہہ دیا نا، معلوم ہوتا ہے اللہ عرش پہ ہے۔ میں نے کہا نہیں ہمارا یہ موقف نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں عرش والا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ عرش پہ رہتا ہے، اس کا معنی یہ ہے زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، لیکن زمین پہ بندے بستے ہیں، آسمان پہ ملائکہ رہتے ہیں۔ ہم نے کہا سدرۃ المنتہا بھی اس کی ہے، وہاں تک ملائکہ کا آنا اور جانا ہے۔ ہم نے کہا سلیف الاقلام بھی اس طرح ہے، ارے وہاں تک قلم ملائکہ کی چلتی ہے۔ ہم نے کہا عرش بھی اس طرح ہے، وجہ یہ ہے ارے عرش میں مقام وہ ہوتا ہے جہاں تک ملائکہ بھی نہیں جاتے، انسان بھی نہیں جاتا۔ ہم نے عرش والا کہہ کے یہ بتایا ہے کہ وسط کرسی اس کے مابعد اللہ سے ارے ساتوں آسمان کی اوپر کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر سمندر ہے، سمندر کے اوپر عرش ہے، وکان عرش الما۔ ارے زمین پر لوگ کہتے گے ہم نے پانی کو مسخر کر لیا ہے، ارے لوگ زمین پر کہتے گے ہم نے ہواؤں میں جہاز چلا لیے ہیں، ارے لوگ اس زمین کے بارے میں کہتے گے ہم زمین کی تہ میں توڑ کے خزانے نکال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ارے تم زمین میں ظاہری بات کر لو گے، فضا کی بات کر لو گے، ارے میں تو عرش والا ہوں۔ اللہ نے عرش والا کہہ کے اپنی طاقت کی انتہا بتا دی ہے کہ مخلوق کی ابتدا یہ خانہ کعبہ سے شروع ہے، مخلوق کی انتہا عرش معلیٰ تک ہے۔ خدا نے بتا دیا ارے کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں اور عرش کو عرش اللہ کہتے ہیں، یہ کعبہ بھی میرا ہے اور عرش بھی میرا ہے۔ تو کعبہ مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتا، عرش تک جانا چاہے تو جا نہیں سکتا، اور جب وہ لے جانا چاہے تو پھر روک نہیں سکتا، جب وہ لے جانا چاہے تو پھر روک بھی نہیں سکتا۔ میں تو عرش پہ دلائل نہیں دے رہا، میں گزشتہ مہینے سعودیہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تھا،
وہاں پہ طلبہ جمع تھے. میں نے کہا کہ استوا علی العرش کی بات پاکستان کی نہیں ہے, یہ سعودیہ کی ہے. ہاں اور میں یہ بات کہتا ہوں اولئک آبائی فجیلی بمصر اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. طالب اس بات کو چھوڑ دے, مجھے یوں کہنا چاہیے لیس الفتى من يقول كان ابي الفتى من يقول ها انا. مرد وہ نہیں جو کہ میرا دادا پہلوان تھا, مرد وہ کہتے ہیں مجھ سے بات کرو, میں کہتے ہیں قاسم ننوتوی نہیں, ارے مجھ سے بات کرو. رشید احمد فضلی نہیں, ہم سے بات کرو. مولانا شریف علی قاری نہیں, ہم سے بات کرو. ہم اولاد کا آبادی بھی کہتے ہیں اور لیس الفتى من يقول بھی کہتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد بھی بڑے تھے اور ہم نے دفاع کر کے بتا دیا ہمارے اجداد بڑے تھے. اور بڑوں تک پہنچنا ہو ہمیں کلاس کرو گے تو بڑوں تک پہنچو گے. ان کو کلاس کیے بغیر ہم تمہیں بڑوں تک جانے نہیں دیں گے. میرے دوست گھر میں دلیل دیتے ہو, میں نے کہا سے محمد کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے تو محمد کی وجہ سے پیدا کیا ہے. اگر حضور کو وجود نہ دینا ہوتا اللہ کائنات کو وجود نہ دیتا. ممکن ہے کوئی اعتراض کر دے اور یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق, یہ حدیث موجود ہے. تمہارے مناظر نے کیسی بات کر دی ہے, اسے کہہ دینا ملا علی قاری نے لکھا ہے. اس حدیث کے الفاظ موجود ہے لیکن دوسری حدیث موجود ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت النار لولا کلمہ خلقت الجنہ. اگر ملا علی قاری ایک حدیث کے الفاظ کو موجود کہتا ہے تو دوسری حدیث کے الفاظ کو صحیح بھی تو کہتا ہے. تو نے موجود کو دیکھ کے اعتراض کیا ہے لیکن صحیح علی کے نظر پہ کیوں نہیں گزرتی. تو میں نے کہا میرے رب نے حضور کے لیے پیدا کیا ہے تو کائنات کو پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں, جس کے لیے پیدا کیا اس کو محمد کہتے ہیں. خالق کا تذکرہ بھی ہوگا تو محمد کا تذکرہ بھی ہوگا. اس لیے جو بن کا عقیدہ یہ ہے, توجہ, جو بن کا عقیدہ یہ ہے حضرت محمد کی تعریف کرنا ایمان ہے اور پیغمبر کی توہین کرنا کفر ہے. اگر کوئی پیغمبر کی توہین کرے تو پھر سزا سزائے موت ہے. اگر پیغمبر کے صحابی کی توہین کرے سزا سزائے عمر قید ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں اور یہ دونوں میں فرق کیوں کیا ہے, میں نے کہا فرق کی وجہ یہ ہے ایک مقام محمد ہے ایک مقام صحابہ ہے. ارے مقام محمد یہ ہے یہ نمائندہ خدا کا ہے اور ایک مقام صحابہ ہے یہ نمائندے مصطفیٰ کے ہے. محمد طلحہ اس زمین پہ خدا کا نمائندہ ہے. صحابی کے ناری جماعت صحابہ یہ محمد کی نمائندہ بنتی ہے. یہی وجہ جب پیغمبر کی نمائندگی کی بات آتی ہے میرا میرے دلال سے غور کرنا. میرا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے پیغمبر ہاتھ تو نے اٹھایا ہے, کنگریاں میں نے پھینکی ہے. میرے پیغمبر ہاتھ تو نے اٹھایا ہے, چار کے ٹکڑے میں نے کرنے ہیں. میرے پیغمبر میں ہاتھ تو نے لگانا ہے, علی کو شفا میں نے دینی ہے. میرے پیغمبر کو بادشاہ کو لاٹھی تو نے دینی ہے, تلوار میں نے بنانی ہے. میرے پیغمبر انگلیاں تو نے دبانی ہے, چشمے میں نے جاری کرنے ہیں. میرے پیغمبر حدیبیہ کے مقام پہ بیعت تو نے لینی ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, میں نے کہنا ہے. اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا, یہ نمائندہ خدا سے ہے. لیکن تم نے سنا ہوگا حضرت عثمان گرفتار ہوئے, حدیبیہ میں خبر آ گئی, عثمان کو شہید کر دیا گیا. جو میرے پیغمبر نے کہہ دی ہے حضرت ابو بکر نے بھی کی ہے, حضرت عمر رضی نے بھی کی ہے, رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان نہیں تھے تو میرے پیغمبر کے ہاتھ تھے, عثمان موجود نہیں تھے, نبی نے ہاتھ بڑھایا تو میں تو یہ عثمان کا ہاتھ ہے. ارے یہ تو خطابت ہے, ہم نے وقت بیان کیا. پیغمبر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہتے ہیں. میں نے اگلی وکالت کی بات کرتا ہوں, نبی نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہا ہے. جامع ترمذی میں روایت موجود ہے, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ, ان عثمان کان رسول اللہ, ان عثمان کان رسول اللہ. حدیبیہ میں میرا پیغمبر خدا کا نمائندہ ہے, عثمان مکہ میں پیغمبر کا نمائندہ ہے. اللہ نے بتایا پیغمبر تو میرا نمائندہ ہے تو تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. پیغمبر نے بتا دیا عثمان میرا نمائندہ ہے, میرا ہاتھ عثمان کا. حضور نمائندے اللہ کے, فرمایا نبی تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. حضور نے فرمایا عثمان میرا نمائندہ تو میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے, وہ نمائندہ خدا کا ہے. مصطفیٰ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ کہہ دیا اور مصطفیٰ نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا. توجہ جو میں دلیل دے رہا ہوں, میں نے کہا حضور کی تعریف ایمان ہے, پیغمبر کی توہین کفر ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے. میں لفظ محمد سے دلیل دینے لگا. لوگ کہتے ہیں یار دلیل کیا ہے؟
میں نے کہا قرآن کی آیت پہ غور کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا عبادت خدا کی کرنا، ادب والدین کا کرنا۔ اللہ خدا کی عبادت کو سمجھ آئی ہے کہ تو ہمارا خالق ہے، اور والدین ادب کیوں ہے؟ فرمایا تمہارے پیدائش کا سبب میں خالق ہوں، لیکن ظاہری سبب تمہارے ماں اور باپ کا وجود ہے۔ اگر میں خالق حکم نہ دیتا تمہیں وجود نہ ملتا، لیکن اگر میرے حکم میں تمہارے ماں اور باپ نہ ہوتے تمہیں پھر بھی وجود نہ ملتا۔ تو تم نے عبادت تو میری کرنی ہے، ادب تم نے والدین کا کرنا ہے۔ میں سے اور بھی دلیل کے طور پر بات کرتا ہوں میرے دوست، اگر والد کافر ہو تب بھی ادب ہے، والد مومن ہو تب بھی ادب ہے، ماں تہجد گزار ہو تب بھی ادب ہے، خدا نہ کرے ماں باپ سامنے میں گزارے تب بھی ادب ہے۔ مجھے ایک نوجوان نے کہا مولانا جی بات سمجھ نہیں آتی، اگر باپ سود جائے تب بھی ادب ہے، باپ کافر ہو تب بھی ادب ہے۔ میں نے کہا مجھے تو بتا، اگر اللہ اولاد دے تو چھین لے، سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ میں نے کہا اولاد چھینی ہے اب تو نہیں سجدہ کرنا چاہیے تھا، کہتے ہیں جی نہیں، پیدا جو اس نے کیا ہے۔ میں نے کہا خدا صحت دے کے مرض دے دے، سجدہ کس کو کرے گا؟ کہتے ہیں جی خدا کو۔ میں نے کہا جب مرض دی ہے پھر سجدہ تو نہیں کرنا چاہیے نا، کہتے ہیں وہ تو خالق ہے۔ میں نے کہا اللہ دولت دے کے تجھے فقیر کر دے، سجدہ کس کو کرے گا؟ کہتے ہیں جی خدا کو کریں گے۔ میں نے کہا کیوں کرے گا؟ اس نے تو تیری دولت لینی ہے۔ کہتے ہیں جی خالق جو ہے۔ میں نے کہا پھر معلوم ہوا وہ سجدہ اس لیے نہیں دولت دیتا ہے، سجدہ اس لیے نہیں صحت دیتا ہے، سجدہ اس لیے نہیں اولاد دیتا ہے، سجدہ اس لیے کہ وجود دیتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے ارے ماں کا ادب اس لیے نہیں وہ ماں مومن ہے، باپ کا ادب اس لیے نہیں کہ باپ نیک ہے، ادب اس لیے وہ تیرے وجود کا سبب بنتا ہے۔ خدا دولت دے تب بھی سجدہ ہے، چھین لے تو سب سے سجدہ ہے۔ ماں مومن ہو تب بھی ادب ہے، ماں کافر ہو تب بھی ادب ہے۔ سجدے کی وجہ خالق ہونا ہے، ادب کی وجہ پیدائش کا سبب ہونا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا پھر دلیل پہ غور کرنا۔ اللہ نے ادب کے بعد جملہ کہا، فرمایا اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو فلا تقل لهما اف، تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ کیوں اف نہیں کہنا؟ فرمایا تمہارے پیدائش کا سبب تو بنے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ والد اور ماں کی وجہ سے ایک بیٹے کو وجود ملا ہے تو اف نہیں کہنا، ایک بیٹی کو وجود ملا اف نہیں کہنا۔ تو پھر سوچنا والا کہ مسلمانوں میں استدلال کے طور پہ کہتا ہوں وہ ماں اور باپ جس کے بیٹے کو وجود ملا ہے ان کو اف کہنا گناہ ہے، وہ محمد جس کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود ملا ہے اس کو اف کہنا گناہ ہے۔ والدین کی وجہ سے ایک بیٹے کو وجود ملا ہے تو اف کہنا گناہ کبیرہ ہے، اور پیغمبر کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود ملا ہے تو پیغمبر کو کہنا کفر ہے۔ جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی سزا ہوگی۔ حضور کے صدقے تجھے وجود ملا ہے، جب تم اسی پیغمبر کو بھونک دیا ہے اب تجھے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا جو توہین پیغمبر کرتا ہے اس کی توہین صلاحیت ہے، وجہ جس کی وجہ سے وجود ملا جب اس کو گالی دی ہے شریعت نے کہا اب اس کے وجود کو چھین لو، اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ تو پیغمبر کا تھا، صحابہ کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ نبی تنہا خدا کا نمائندہ ہے، صحابہ سارے ملے تو مصطفیٰ کے نمائندے ہیں۔ نبی اکیلا، صحابہ سارے۔ لوگ کہتے ہیں کیا مانا؟ میں کہتا ہوں میں اگر کسی لفظ سے بولوں نا کہ پیغمبر کے صحابہ نمائندے ہیں، استاد میں نمائندے کیسے بنتے ہیں مجھے ایک ایک بسوں کے دلائل دینا پڑیں گے، میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے اللہ کا نمائندہ تنہا کون ہے؟ پیغمبر، اور پیغمبر کے نمائندہ سارے پیغمبر چاند ہے اور صحابہ پیغمبر کے ستارے۔ چاند سے روشنی نکلتی ہے جو ستاروں میں تقسیم ہوتی ہے، کسی ایک ستارے میں چاند کی ساری روشنی تو نہیں ہوتی، یہ چاند کی روشنی نکلتی ہے تو سارے ستاروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کے استاد نکلے ہیں، سارے صحابہ میں بٹے ہیں، تو جب استاد جمع ہو جائے تو پھر ایک پیغمبر ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں دلیل دینے لگا اور بلکہ نہ کہتا ہوں ناموس صحابہ پہ ایک جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لے۔ میں کہتا ہوں جس طرح میرا پیغمبر اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا مومن ہے، صحابی اکیلا عادل ہے، صحابی اکیلا حجت ہے، صحابی اکیلا محفوظ ہے، لیکن جب سارے صحابہ جمع ہو گئے تو ایسے ہی معصوم ہے جیسے پیغمبر تنہا معصوم ہے۔ ارے وجہ یہ ہے پیغمبر چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں،
سبحان اللہ. چاند بکھر جائے ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹ جائے تو چاند بنتا ہے. نبوت بکھر جائے صحابہ بنتے ہیں، صحابہ سمٹ جائے نبوت بنتی ہے. نبوت تنہا معصوم ہے، صحابہ سمٹ کے جمع ہو جائے تو پھر صحابہ بھی معصوم ہے. تنہا نبوت کا انکار بھی کفر ہے، جبھی صحابہ کا انکار بھی کفر ہے. لیکن اگر نبوت اکیلی کی توہین کی ہے، صداقت ہے، صحابی ایک کی توہین کی ہے تو پھر عمر قید ہے، سب کی توہین کی ہے تو پھر صداقت ہے. جتنا جرم ہے اتنی بڑی سزا ہوتی ہے. تو میں نے کہا پیغمبر کا نام نام محمد ہے. ہم نے نام محمد کیوں رکھا؟ پڑا ہے وجہ پیغمبر اس کائنات کے وجود کا سبب ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی کائنات کا ذرہ ہوگا وہاں میرے پیغمبر کا تذکرہ ضرور ہوگا. کراچی میں مجھے ایک نوجوان کہنے لگا، کہتے ہیں مولانا ہمیں اس سے ایک بات یاد آئی، یہ جو تم نے کہا پوری کائنات میں پیغمبر کے وجود کا صدقہ ہے، ارے پوری کائنات میں پیغمبر کے وجود کا فائدہ ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں اس سے تو ایک اور بات ثابت ہوگی. میں نے کہا جی فرمائیں کون سی بات؟ کہتے ہیں جی اللہ جو قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دلیل بڑی مضبوطی ہے. کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ جو قرآن نے کہا اے پیغمبر میں نے تجھے پوری کائنات رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب ذرا سوچا اور ٹکڑا دلیل پہ غور کرنا. کہتے اللہ نے فرمایا اے پیغمبر میں نے تجھے پوری کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. دلیل سمجھی؟ نبی رحمت اور رحمت اور نبی دلیل بن گئی نا. کہتے ہیں نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نبی حاضر و ناظر ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا چلیے ایک آیت آپ نے پڑھی ہے نا، اگلی آیت میں پڑھ تو مجھے وہ سمجھا دے. ہمیں دونوں آیتیں سمجھاؤ. مجھے ایک لڑکے نے فون کیا، فون تو کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں. مجھے ایک نوجوان نے کہا اور یہ مولانا صاحب قرآن کی آیت ہے جس کے مطابق تمہارا عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا فرمایا جی کون سی آیت ہے؟ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تمہارا اس آیت کے مطابق عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا ترجمہ کر. کہتا ہے انک لا تسمع الموتى کا معنی یہ ہے مردے نہیں سنتے. میں نے کہا بہت اچھا، میں تیرے ترجمے سے اختلاف نہیں کرتا، ذرا آگے بھی پڑھنا. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اس کا ترجمہ کر، یہ ترجمہ کر کہ مردے بھی نہیں سنتے، اور یہ ترجمہ کرنا کافر بھی نہیں سنتے. کیا ترجمہ؟ کہتا ہے یہ نہیں، اس کا معنی اور ہے. میں نے کہا آیت تو لکھی ہے، الگ الگ سے نہیں ہے. انک لا تسمع الموتى کا معنی یہ ہے میرے پیغمبر مردوں کو نہیں سنا سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا کا معنی یہ ہے آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے. تو کافر بھی سنتا ہے، مردہ بھی سنتا ہے، نبی نہ اس کو سنا سکتا ہے نہ اس کو سنا سکتا ہے. حضور نہ اس کو سنا سکتے ہیں نہ اس کو سنا سکتے ہیں. میں نے کہا جب اس نے ایک آیت اس نے پڑھی ہے، ایک آیت آپ پوچھ رہے، آپ کہنا کہ دونوں آیتوں کا ترجمہ تو کرتے ہم سمجھیں گے تو یہ قرآن آ گیا ہے. ایک آیت کا معنی اور کیا ہے، دوسری آیت کا معنی اور کیا ہے. دجل کو بیان کرنے کے لیے میں نے کبھی آیت تو نے پڑھی ہے، ایک آیت قرآن کی میں بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتے ہیں دلیل کے غور کرنا والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ کہتے ہیں میں نے سورج کو ضیاء اور روشنی بنایا ہے. میں نے کہا تیری طرح میں بھی کہتا ہوں، تم نے کہا تھا نا اللہ نے پیغمبر کو کائنات رحمت بنایا ہے. نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ. میں بھی دلیل دیتا ہوں سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ. دلیل سمجھ آئی؟ سورج ہر جگہ پہ. بولیے نا سورج روشنی ہے اور روشنی تو کیا سورج ہر جگہ پہ؟ کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے سورج وہاں پہ روشنی ہر جگہ پہ. تو میں نے کہا یہ مان ہم اس آیت کا کر لیں گا. اللہ نے بتایا کہ میں نے سورج کو ضیاء بنایا، سورج وہاں پہ، سورج کی روشنی ہر جگہ پہ. میرا پیغمبر رحمت ہے، پیغمبر کا وجود مدینہ پہ، پیغمبر کی رحمت ہر جگہ پہ. سورج روشنی پہنچانے میں ہر جگہ جانے کا محتاج نہیں ہے، تو میرا پیغمبر بھی اپنا ساتھ پہنچانے میں ہر جگہ جانے کا محتاج نہیں. میں نے کہا بھائی کوئی اور دلیل دے دو. حضرت امام غزالی کے سامنے شیطان آیا اور شیطان نے آگے امام غزالی سے کہا اور نے کہا میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں میں جنت میں جاؤں گا. امام غزالی نے کہا دلیل دے. شیطان کہنے لگا، کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور میں بھی تو چیز ہوں نا.
جس چیز پہ خدا کی رحمت آ جائے وہ تو جہنم میں نہیں جاتا۔ امام غزالی نے مریدوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا جب نص قطعی جہنم میں اس کے جانے پر موجود ہے، ہم اس کی دلیل کو چھوڑ کر نص قطعی پہ لیتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، حکیم الامت تھانوی نے فرمایا امام غزالی مریدوں کو سبق دینا چاہتے تھے، لیکن اگر بھانڈی ہوتا تو میں وہاں پہ شیطان کو جواب دیتا، میں شیطان سے کہتا کہ تیری بات پر ٹھیک ہے، خدا کی رحمت پر پر ہے، لیکن تو پھر بھی جاننے میں جائے گا۔ شیطان پوچھتا بھی کیسے جاؤں گا، تو میں شیطان سے کہتا مجھے یہ بتا کہ جتنا خدا عذاب تجھے دے گا اور پھر زیادہ خدا تجھے دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو شیطان نے کہنا تھا اور پھر عذاب دینے پر قادر ہے، اور میں تجھے بندہ 100 جوتے مار سکتا ہوں پھر بھی وہ 90 جوتے مارے، اس کا احسان ہے نا، خدا تجھے زیادہ عذاب دے سکتا ہے پھر بھی نہیں دیتا، تو یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے، تو جہنم میں بھی جائے گا رحمت بھی ہے، جہنم میں جائے گا رحمت نہیں ہوگی۔ ورنہ حضرت تھانوی نے میں جواب دیتا، میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں اپنے طلباء سے گزارش کرنے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہمیں چاہیے اپنے قابل علماء دیوبند کو کبھی فراموش نہ کرے۔ میں نے کہا کہ لفظ محمد ہے، ہم نے لفظ محمد کا سبب اور نظر محمد کی تکمیلی حکمت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، لیکن تو لفظ رسالت اس پہ میں لمبی بات کرنے کی بجائے مختصر سے 2-3 باتیں کہتا ہوں۔ نمبر 1، رسالت کا معنی کیا ہے؟ عموماً لوگ رسالت کا معنی یہ کرتے ہیں بلکہ رسالت کا معنی پیغام ہے، میں نے کہا نہیں میرے دوستوں نے آدھا معنی کیا، لوگ کہتے ہیں رسالت کا معنی پیغام دینا، میں نے کہا پیغام بندہ کب دیتا ہے؟ پہلے پیغام لے گا تو پھر دے گا، ارے دینے کے بعد میرا ہوتا ہے، تو رسالت کا معنی تب پیغام ہے۔ پھر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر رسالت کا حق ادا کرتے ہیں، معنی کیا ہے؟ پیغمبر خدا سے لیتے ہیں، پیغمبر امت کو دیتے ہیں، اور نبی کا پیغام 2 طرح سے ہے، یہ دونوں طرح کو سمجھنا، کوئی ایک کو نہیں مانتا کوئی دوسرے کو نہیں مانتا، ارے رسالت کا معنی پیغام ہے، میرا پیغمبر خدا سے لیتا ہے، پیغمبر مخلوق کو دیتا ہے، ارے پیغمبر نے خدا سے علم و عقل لیا ہے، پیغمبر نے مخلوق کو دیا ہے، لیکن 2 طریقوں سے کبھی یوں ہوگا کہ المراد اللہ کی ہوگی، الفاظ بھی اللہ کے ہوں گے، کبھی مراد اللہ کی ہوگی، الفاظ پیغمبر کے ہوں گے، ارے وہ پیغام جس سے مراد اللہ کی ہے، الفاظ اللہ کی ہے، اس پیغام کو قرآن کہتے ہیں، ارے وہ پیغام کہ جس میں مراد اللہ کی ہے، الفاظ نبی کے ہیں، اس پیغام کو حدیث کہتے ہیں، ارے جو بند والے قرآن کو بھی مانتے ہیں، جو بند والے حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ ایک طبقہ پیدا ہوا اس نے قرآن کو چھوڑا، ایک طبقہ پیدا ہوا اس نے حدیث کو چھوڑا، میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں، وہ کون سا طبقہ جس نے قرآن کو چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں مولوی جی ہم پیغمبر کی بیٹیوں کو اہل بیت نہیں مانتے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل قرآن موجود ہے، اللہ نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، اگر پیغمبر کی بیٹی اہل بیت ہوتی اللہ قرآن میں ذکر کر دیتا، رب نے نہیں ذکر کیا، یہ بیٹی اہل بیت نہیں ہے۔ ایک اور آ گیا کہتے ہیں میں پیغمبر کی بیٹی کو، پیغمبر کے بیٹے کو، پیغمبر کے طلاق کو اہل بیت مانتا ہوں، پیغمبر کی بیوی کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے بھی دلیل دی ہے، کہتے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی پاک تشریف فرما ہے، حضرت علی آئے چادر کے نیچے لیا، حضرت زہرا آئے چادر کے نیچے لیا، حسین آئے چادر کے نیچے لیا، حسن آئے چادر کے نیچے لیا رضی اللہ عنہ۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ہاں اولئک اہل بیتی، یہ چاروں میرے اہل بیت ہے، اگر عائشہ اہل بیت ہوتی رضی اللہ عنہ پیغمبر چادر کے نیچے لے لیتے، اگر حضرت حفصہ اہل بیت ہوتی رضی اللہ عنہ پیغمبر چادر کے نیچے لے لیتے۔ وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے، یہ حدیث کو چھوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا جو بند والوں کا روک کر یہ ہے، ہم پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، خدا کا پیغام آیا ہے، قرآن بن کے آیا ہے، ہم پیغمبر کی بیٹیوں کا آپ کو نوازوں اہل بیت مانتے ہیں، ارے پیغمبر کی حدیث میں ہے، یہ بھی خدا کا پیغام بن کے آیا ہے۔ فرق اتنا ہے قرآن میں مراد اللہ کی، الفاظ بھی خدا کے ہیں، حدیث میں مراد اللہ کی ہے، الفاظ پیغمبر کے ہیں، قرآن بھی پیغام خدا کا ہے، حدیث بھی پیغام خدا کا ہے، قرآن ہمارے تب بھی پیغام ہے، حدیث ہمارے تب بھی پیغام ہے، ازواج مطہرات اہل بیت ہے، قرآن کی وجہ سے پیغمبر کی بیٹی اور اولاد اہل بیت ہے، حدیث کی وجہ سے یہ بھی پیغام ہے، وہ بھی پیغام۔ دوسری مثال، ایک آدمی کہتے ہیں یہ جہاد میں بندہ گیا، میں نے کہا جی ہاں، کہتے ہیں میدان جنگ میں گیا لڑ رہا تھا،
لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. ہم نے قرآن کو کھول کے پڑھا تو قرآن سے پوچھا بھائی شہید کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، ارے جو قتل ہو گئے وہ زندہ ہے. توجہ، ارے قتل تو جسم ہوتا ہے، یہ جسم قتل ہو گیا تو قرآن نے کہا جسم زندہ ہے. ایک سوال باقی تھا، اللہ جسم کا تو پتہ چلا زندہ ہے، یہ روح کہاں چلے گی؟ روح زندہ ہے یا مر گئی؟ ہم روح کے بارے میں کیا ایمان رکھے؟ میرے پیغمبر کی مسلم کی حدیث آ گئی، حضرت پیغمبر کی حدیث آ گئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے بدن سے جب روح نکلتی ہے الروح فی جیوف الطیر الخضر، یہ سبب پرندے کی پوٹوں میں آتی ہے. لا تنادیل معلقۃ بالعرش، یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیل لٹکی ہے اس میں پرندہ رہتا ہے. پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تخرج من الجنۃ حیث تشاء، یہ پوری جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے. اب دو طبقے آگے، ایک طبقے نے کہا وہ جی ہم جسم کو زندہ مانتے ہیں، ہم روح کو نہیں مانتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں آ گیا. ایک اور طبقہ پیدا ہوا، کہتے ہیں ہم روح کو زندہ مانتے ہیں، بدن کو نہیں مانتے. میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیث بھی آ گئی ہے. میں نے کہا جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ارے جو بند والے حدیث بھی مانتے ہیں. ہم نے شہید کے بدن کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، شہید کی روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے، جو حدیث کو نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے. شہید کا جسم زندہ ہے، یہ قرآن میں ہے. شہید کی روح زندہ ہے، یہ حدیث میں ہے. قرآن بھی بیان ہے، حدیث بھی بیان ہے. سبحان اللہ. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث خودی ہے. قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث. رسالت کا معنی پیغام ہے، پیغام کا معنی اللہ سے لینا ہے اور امت کو دینا ہے. میں نے کہا یہ دونوں پیغام ہے. میں تو پیغام پہ بات کر رہا تھا. چلیے لفظ رسالت پہ، لفظ رسالت پہ دوسری بات سنیں. مولانا کا بھی تفصیلی خطاب ہوگا، میں کہتا ہوں دوسری بات سنیں. رسالت کا معنی تو پیغام کا، میں پیغام کے حوالے سے بات کہتا ہوں. ارے ہاں پیغام دینے والوں کے بارے میں لوگوں نے کہا ارے آدم بھی آئے تھے، حضرت عیسیٰ بھی آئے تھے اور سارے پیغمبر آئے تھے. لیکن لوگوں نے جملہ کہا تھا، کہتے لوگوں تم یہ بتاؤ حضرت آدم آئے وہ بھی رسول بن کر آئے تھے، لیکن آدم صفی اللہ کہتے ہیں. حضرت نوح رسول بن کر آئے تھے، نذیر اللہ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ رسول بن کر آئے تھے، کلیم اللہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ رسول بن کر آئے تھے، روح اللہ کہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سب کو کلیم اللہ، نبی اللہ، روح اللہ، صفی اللہ کہتے ہیں. جب یہ سارے رسول تھے رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ دل کا رسول فضل اللہ. جب قرآن نے رسول کہا تو پھر کہو نا آدم رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، نوح رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ گجرانوالہ کے دیوبند والوں، میں تو ہمارے دیوبند کے ذوق کے بھی ذرا غور کرنا. رسالت کا معنی پیغام ہے، خالق سے لینا ہے، ارے امت کو دینا ہے. تو رسالت کا معنی لینا ہے. حضرت آدم نے لیا ہے، لینے کا ڈنگ اور ہے. میرے پیغمبر نے لیا ہے، ارے لینے کا ڈنگ اور ہے. آدم نے لیا ہے، لینے کا ڈنگ اور ہے. میرے پیغمبر نے لیا ہے، دینے کا ڈنگ اور ہے. تو کہے گا جی وہ کیسے؟ حضرت آدم کو خدا نے دیا ہے، جنت میں بٹھا کے دیا ہے. حضرت نوح کو دیا ہے، سودی پہاڑ تک لے جا کے دیا ہے. ابراہیم کو دیا ہے، سیدھا سے بیت اللہ پہنچا کے دیا ہے. حضرت موسیٰ کو دیا ہے، طور سینا تک لے جا کے دیا ہے. حضرت عیسیٰ کو دیا ہے، چوتھے آسمان تک پہنچا کے دیا ہے. جب میرے اور تیرے پیغمبر کی باری آتی ہے اللہ میرے پیغمبر کو دیتا ہے. کبھی بیت اللہ میں لے جاتے، کبھی مدینہ منورہ پہ جاتے، کبھی طور سینا پہ جاتے، کبھی بیت المقدس لے جاتے. ہاں کبھی اللہ میرے محمد کو دیتا ہے آسمانوں پہ لے جاتے، کبھی میرے محمد کو دیتا ہے اللہ صدیق کے کندھوں پہ بیٹھاتے، کبھی اللہ میرے محمد کو دیتا ہے عائشہ کی گود میں سلاتے، اور کبھی اللہ محمد کو دیتا ہے عرش معلیٰ پر لے جاتے. سارے انبیاء لینے کے لیے یہ ہے، لیکن چوتھے آسمان جنت سے اوپر نہیں یہ اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے، عرش معلیٰ تک لے جا کے دیا ہے. اور پھر نبیوں نے امت کو دیا ہے، تو دینے کا ڈنگ کون ہے؟ آدم سے پوچھے آپ نے کس کو دیا ہے؟ فرمایا انسان کو دیا ہے. حضرت موسیٰ سے لے کر عیسیٰ سے پوچھے علیہ السلام تم نے کس کو دیا ہے؟ کہا انسانوں کو دیا ہے. ارے پیغمبر سے پوچھو کس کو دیا ہے؟ فرمایا جنوں انس کو دیا ہے، بولو غلمان کو دیا ہے. پہلے کائنات کے ہر پتے کو رب کی طرف سے آنے والا پیغام دیا ہے. ارے اس سے بڑھ کے بات کہہ دو، انبیاء سے پوچھو تم نے کس کو دیا ہے؟ وہ کہیں گے امت کو دیا ہے. حضور آپ نے کس کو دیا ہے؟ فرمایا امت کو بھی دیا ہے، امت کے نبیوں کو بھی دیا ہے. سبحان اللہ.
امت کو بھی دیا, امت کے ذرا دلیل پہ غور کرنا کیسے دیا ہے. میں کہتا ہوں ہاں تو نے نماز پڑھی ہے امام کے پیچھے, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا, اللہ تجھے رکوع کا ثواب دے گا, تو نے کیا امام نے کیا, سجدے کا اجر دے گا, تو نے کیا امام نے کیا, تجھے اللہ تشہد کا ثواب دے گا, تو نے کیا امام نے, تم دونوں نے پڑھا ہے, اللہ سلام کا اجر دے گا, تم دونوں نے پڑھا ہے, اللہ قیام کا اجر دے گا, تم دونوں نے پڑھا ہے. تو گجرا والا کی سنیے, تم بتاؤ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں؟ بلند آواز نہیں پڑھتے. چلو یہ تو ہماری بات ہوگی, غیر مقلدین سے پوچھو کہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو تو سورۃ فاتحہ کے علاوہ سورت پڑھتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں. تو اس کا معنی کچھ ہم نہیں پڑھتے کچھ وہ نہیں پڑھتے. نہ پڑھنے میں تو دونوں کا موقف ایک ہی تھا. فرق کیا تھا؟ انہوں نے کہا آدھی مانو, ہم نے کہا پوری مانو. آدھی ماننے والے کو غیر مقلد کہتے ہیں اور پوری ماننے والے کو اہل سنت دیوبند کہتے ہیں. ذرا توجہ رکھنا جو میں دلیل دینے لگا. اچھا بھائی امام کے پیچھے ہم بھی نہیں پڑھتے تم بھی نہیں پڑھتے, ذرا ان سے پوچھو نا کہ بھائی قیامت کے دن جب آئیں گے اللہ اجر پوری نماز کا دے گا, امام نے پڑھی مقتدی نے پڑھی ہے, لیکن قیامت کے دن تم بتاؤ اللہ ہمیں فاتحہ کا اجر دے گا یا نہیں؟ بولیے. ہم نے پڑھی ہے, کیوں دے گا؟ امام نے پڑھی ہے, امام نے پڑھی ہے, امام کے پڑھے سے ہمیں اجر ملے گا. اچھا ان سے پوچھو کہ تم نے امام کے پیچھے جو سورت نہیں پڑھی تمہیں اجر ملے گا؟ کہیں گے نہیں ملے گا. اچھا پوچھو کیوں ملے گا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ سورت امام نے پڑھی اجر ہمیں بھی ملے گا. تو میں کہتا ہوں یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر امام کو دینے کے لیے نہیں, امام سے لینے کے لیے جاتے ہیں. تو تیرا امام کو دینے کر سکتا ہے اور میرا پیغمبر تو 1,00,000 کو پچھلا انبیاء کا امام بیت المقدس میں ہے. ان انبیاء نے قیام بھی کیا ہے, ان نے رکوع بھی فرمایا ہے, سجدہ و تشہد بھی کیا ہے, سلام بھی پڑھا ہے, لیکن ہمارے دعوے کے مطابق ان انبیاء نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی. علامہ قادری بھی کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, اللہ نے فاتحہ کو دی بھی نہیں ہے, انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہے, میرے محمد کو دی بھی ہے, پڑھی بھی ہے. میں کہوں گا فاتحہ نہیں پڑھی, تو کہے گا کہ بقیہ قرآن نہیں پڑھا. تو پہلے ان انبیاء نے امام کے پیچھے قرات کرنے کی ہے. قیامت کے دن آئیں گے, سجدے کا اجر ملے گا, سب کیا ہے. قیام کا اجر ملے گا, سب کیا ہے. رکوع کا اجر ملے گا, سب کیا ہے. قیامت کے دن اللہ انبیاء کو تلاوت کا اجر دیں گے اس لیے کہ ہمارے محمد نے پڑھی ہے. ہاں ہاں پھر تیرا امام تجھے دیتا ہے, میرا پیغمبر انبیاء کو دیتا ہے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں رسالت کا معنی تھا اللہ سے لینا, امت کو دینا. پہلے انبیاء لینے میں اپنا ہے, میرا پیغمبر دینے میں آنا ہے. پہلے پیغمبر دینے میں اپنا ہے, میرا پیغمبر دینے میں آنا ہے. یہ لینے پر آیا تب بھی آگے نکلا ہے, یہ لینے پر آیا تب بھی آگے نکلا ہے. اور میں آدم بھی رسول تو تھا مگر رسول اللہ محمد کو کہنا ہے. ارے نو بھی رسول تھا, رسول اللہ محمد کو کہنا ہے. آدم کے علاوہ عیسیٰ بھی رسول تھے, رسول اللہ میرے ماں باپ کو کہنا ہے. اللہ وجہ کیا ہے؟ اور میں وجہ یہ ہے وہ رسول تھے لیکن اس درجے کے نہیں تھے جس درجے کا میرا محمد تھا. کیا مانا؟ اس سے رسالت کی ابتدا بھی ہے, انتہا بھی ہے, رسول اول بھی ہے, رسول آخر. سبحان اللہ. رسول اول بھی ہے, رسول. آپ نے حضور کے نام پڑھے ہیں, میں آخری بات کہتا ہوں, حضور کے نام پڑھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں آپ نام پڑھا ہوگا نبی اول نبی آخر, پڑھا ہے نہیں؟ بے شک. نہ بولو نہیں پڑھا تو وہ نہیں پڑھا, اگر پڑھا تو پھر کہو پڑھا. میں اس بات کا قائم ہوں کہ آپ میری رعایت میں کہیں, جو بات غلط ہے مجھے کہو اور جو بات ٹھیک ہے میری تعریف کرو. اس لیے میں عموماً کہتا ہوں کہ جو تنقید کرنا جانتا ہو اس کو تنقید سہنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. لوگ تنقید کرتے بڑے شوق سے ہیں لیکن تنقید سہنے کی ہمت نہیں ہوتی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ عالی احمد والوں کے ساتھ تھا. ہندو پنڈت آئے, مولانا قاسم نانوتوی سے کہا حضرت آپ بڑے آدمی ہیں, شفقت فرمائے پہلے تقریر کر لیں. مباحثہ شاہ جہان پور میں مولانا قاسم نانوتوی فرمایا کہ تمہاری تقریر پہلے ہوگی میری آخر میں ہوگی. حضرت کیوں؟ فرمایا کس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا ہے پیغمبر آخری ہے, میری تقریر آخر میں. انہوں نے کہا حضرت دلائل کی بات نہیں, ہم تو محبت سے عقیدت سے کہتے ہیں. حضرت نانوتوی نے فرمایا چلو میں کچھ تقریر پہلے کرتا ہوں کچھ آخر میں کروں گا. حضرت کیوں؟ فرمایا جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی اول بھی ہے, نبی آخر بھی ہے. میرا شروع میں بھی حق ہے, آخر میں بھی حق ہے. انہوں نے کہا حضرت ہاتھ دیکھے ہم معافی مانگتے ہیں, ہم دلائل کی بات نہیں کرتے, ہم تو آپ سے کہتے ہیں, ہم عقیدت پہ کہتے ہیں. نانوتوی نے جملہ بولا تھا اور میں ہندوؤں میں چاہتا تھا تم دلیل دے لو, میں چاہتا تھا تم تھوڑی سی بات کر لو, ورنہ جب نانوتوی بولے گا تو وہ تقریر افضل بھی ہوگی, تقریر آخر.
حضرت نوتوی نے پھر 3 گھنٹے وجود الہ پہ فلسفہ کی ساتھ فلسفہ میں عرض کی بنیاد پہ دلائل دیے. ہندو پنڈت نے کھڑے ہو کے اعلان کیا. اس نے کہا آج ہم ننوتوی کی فتح کا اعلان کرتے ہیں. آج انسان نہیں, انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں کہہ رہا تھا خیر میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ تم نے اگلی دلیل سے پہلے قاسم ننوتوی سمجھا ہے. مولانا قاسم ننوتوی سے پوچھا حضرت ہمارے پیغمبر اول بھی آخر بھی ہے کہتے ہیں. ننوتوی کا علم دیکھو. مولانا ننوتوی فرمانے لگے توجہ ادھر دیکھو, میرے ہاتھ کو دیکھو ادھر دیکھو. مولانا ننوتوی فرمانے لگے یہ تمہارے پاس کاغذ ہے, یہ تمہارے پاس پرکار ہے, تم نے کاغذ کے وسط میں پرکار رکھی ہے دائرہ بنانے کے لیے. جب پرکار کو چلاتے ہیں جہاں پہ پرکار رکھتے ہیں اسے دائرے کا مرکز کہتے ہیں. جہاں پہ نقطہ رکھتا ہے پھر پرکار چلنا شروع ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ پرکار ختم ہوتی ہے. ننوتوی فرمانے لگے کہ جب دائرہ بنانے کے لیے پرکار کو رکھا ہے ایک مرکز ہے جہاں پہ رکھ کے پرکار چلتی ہے, ورنہ یہ مرکز بن جاتا ہے مگر نظر نہیں آتا. نظر تب آتا ہے جب دائرہ بن جاتا ہے. ننوتوی فرمانے لگے میرا محمد یہ دائرہ نبوت کا مرکز ہے جو بنا پہلے ہے نظر بعد آیا ہے, ورنہ یہ مرکز کی عادت کی ہے. اس کا وجود اول ہوتا ہے ظہور آخر ہوتا ہے. ورنہ ہمارے محمد نبی اول ہے اپنے وجود میں, نبی آخر ہے اپنے ظہور میں. اس لیے کہتا ہوں ہمارے محمد رسول اللہ ہے. کیا مانا رسول تو وقت ہے, رسول یہ بھی ہے لیکن اس پر رسالت کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. ورنہ اس کو کلیم اللہ کہنا اس کو رسول اللہ کہنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہ کر رہا تھا, میں اس پہ دلائل دے رہا تھا رسالت کسے کہتے ہیں. ہاں ہمارے پیغمبر رسول ہیں اور رسول بھی کیا سید و رسول ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں واقعہ جو پھر آخری بات لمبی ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح وقت کا خیال ہے کہ چونکہ وقت کی تھوڑی دیر سے آپ نے گفتگو سنی ہے, اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے. میں نے کہا ہمارے پیغمبر محمد ہیں, نام میں یکتا ہے. ہمارے پیغمبر رسول ہیں, لقب میں یکتا ہے. ہمارے پیغمبر رسول اللہ ہیں, اس میں بھی یکتا ہے. رسول اللہ کہہ کے خدا نے بتا دیا. میں صرف ایک بات سے اللہ پہ جائے ختم کرتا ہوں. خدا نے بتا دیا یہ رسول اللہ ہے. ہاں اللہ رسول اللہ تو پھر کیا ہوا, فرمایا میں نے دولت نہیں دی, رسول اللہ ہے. میں نے شروع میں حکومت نہیں دی, رسول اللہ ہے. میں نے شروع میں طاقت نہیں دی, رسول اللہ ہے. اللہ پھر کیا ہوا, فرمایا اس لیے نہیں دی اگر میں حکومت دے کر رسالت دیتا تو صحابہ کے لوگ اعتراض کرتے اس لیے کلمہ پڑھا. نبی جو دولت والا تھا اس لیے کلمہ پڑھا, نبی جو حکومت والا تھا اس لیے کلمہ پڑھا, نبی جو طاقت والا تھا اللہ اس لیے نہیں دی. ہاں لیکن تو تکوینی عمل. فرمایا ایک بات اور بھی ہے, میں اس لیے اس کو دولت نہیں دیتا, تکوینی حکمت پہ غور کرنا. ارے وجہ یہ ہے اللہ نے بتا دیا میرا محمد یتیم بھی ہے, میرا محمد غریب بھی ہے, میرا محمد مسکین بھی ہے, میرے محمد کے پاس طاقت بھی ہے, لیکن یہ رسول اللہ ہے, یہ نمائندہ میرا ہے. اگر جلسے میں سپاہی آ گئے اور ایک سپاہی سے لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسپیکر بند کر دو, لوگ کہتے ہیں بند کرو. دوسرا جذباتی لڑکا کہتا ہے اور یار کیا حیثیت ہے سپاہی کی. آدمی سمجھدار کہتا ہے او بھائی یہ سپاہی کے پیچھے ایس ایچ او ہے, ایس ایچ او کے پیچھے ڈی ایس پی ہے, ڈی ایس کے پیچھے ڈی آئی جی ہے, اس کے پیچھے آئی جی ہے, اس کے پیچھے ہوم سیکرٹری بھی ہے, اس کے پیچھے چیف سیکرٹری ہے, اوپر وزارت پہ داخلہ ہے, اوپر وزارت کو صدارت ہے. یہ سپاہی نہیں آیا, حکومت کا نمائندہ بن کر آیا ہے. میرے خدا نے بتایا میرے محمد کو نہ دیکھنا مجھے دیکھنا, یہ محمد علی ہے, رسول اللہ ہے, نمائندہ میرا ہے. جب یہ چلے گا تو اس سے جنگ نہ لڑنا, اس سے جنگ میری جنگ ہوگی. تم نے نہیں دیکھا میں نے پیغمبر کی آمد سے 53 دن پہلے بتا دیا ابلا یمن سے چلا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے, وہ بدبخت کعبہ سمجھتا تھا. خدا نے بتا دیا ابلا یہ کعبہ نہیں ہے بیت اللہ ہے, تم بیت سے نہیں اللہ سے لڑو گے. یہ محمد نہیں رسول اللہ ہے, رسول نہیں اللہ سے, یہ محمد رسول اللہ ہے. ابرا یمن سے چلا تھا بڑے ذوق کے ساتھ. میں نے یمن میں جا کے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں ابرا نے وہ برکت القلاس میں کلیسا بنایا تھا. خدا کی قسم ڈیڑھ بننے کی جگہ ہے. آج وہاں کوئی جانور بھی پیشاب کرنے کے لیے بھی آ رہی ہے, اور جس بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا آج اس بیت اللہ میں 24 گھنٹے دنیا تباہ کرنے والی آج بھی دنیا موجود ہے. فرمایا دیکھو یہ وہ بیت اللہ تھا, یہ رسول اللہ ہے. ابرا بڑے نام کے ساتھ چلا تھا, مکہ میں پہنچا ہے. حضرت عبدالمطلب نے کہا اور بھائی ہمارے اونٹ دے دے. اس نے کہا اونٹوں کی بات سردار ہو کر فرمایا رب البیت کے میرے رہی تم سے امن ہو, اونٹ میرے ہیں بیت اللہ, یہ کعبہ خدا کا ہے, اونٹ میں مانگتا ہوں, کعبے کی بات خدا کرے گا. عبدالمطلب نے خانہ کعبہ میں گئے, خانہ کعبہ میں جا کے ہاتھ اٹھائے ہیں, ہاتھ اٹھا کر عبدالمطلب کہتے ہیں اللہم ان المرء یمنع رحلہ ثم رحالتی فانصر علی آل السلیب وافدیہ اليوم حالتی.